السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سنی سے علاقہ حضرات، امید ہے قبل کہ آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ میرے اس TTS رضا چینل کو ذرا سے ذرا سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی دبا دیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ حضرات تک بآسانی مسلم ہو سکے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے پیارے دوستو، آئیے آج میں آپ حضرات کو وضو کرنے کا مصنون طریقہ بتا دوں۔ کہ وضو کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے وضو کرنے کی نیت کرے اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے بعد کم سے کم تین مرتبہ اوپر نیچے کے دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کرے، نہ کہ لمبائی میں۔ دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کرے، نہ کہ لمبائی میں، اور اس طرح کرے کہ پہلے داہنی جانب کے اوپر کے دانت مانجھے، پھر بائیں جانب کے اوپر کے دانت، پھر داہنی جانب کے نیچے کے دانت، پھر بائیں جانب کے نیچے کے دانت مانجھے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ پر گٹھوں سمیت پانی ملے اور انگلیوں میں خلال کرے، پھر بائیں ہاتھ میں لوٹا وغیرہ لے کر دائیں ہاتھ پر انگلیوں کی طرف سے شروع کر کے گٹھے تک 3 بار پانی بہائے، پھر لوٹے کو داہنے ہاتھ میں لے کر بائیں ہاتھ پر پانی 3 بار اسی طرح بہائے، اور اس کا خیال رہے کہ انگلیوں کی گھائیاں پانی بہنے سے نہ رہ جائیں۔ انگلی کی گھائیاں کہتے ہیں جو اندر والا حصہ ہے انگلی کا، اس کو گھائیاں کہتے ہیں۔ اور اگر حوض سے وضو کرتا ہو، جیسے کسی شہر میں اجمیر شریف میں دیکھ لیجئے کہیں خانقاہ میں حوض بنا ہوا ہے، اس میں آدمی وضو بناتے ہیں، تو اگر حوض سے وضو کرتا ہو تو وہ گٹھوں تک ہاتھوں کو ملنے کے بعد حوض میں پہلے داہنا ہاتھ ڈال کر 3 بار ہلائے، اور پھر بایاں ہاتھ ڈال کر 3 بار ہلائے، پھر 3 بار کلی اس طرح کرے کہ منہ کی تمام جڑوں اور دانتوں کی سب کھڑکیوں میں پانی پہنچ جائے، دانتوں کے ہر حصہ میں پانی پہنچ جائے۔ اور اگر روزہ دار نہ ہو تو ہر کلی غرغرہ کے ساتھ کرے، پھر بائیں ہاتھ کی انگلیاں ناک میں ڈال کر اسے صاف کرے، اور سانس کی مدد سے 3 بار داہنے ہاتھ سے نرم بانسوں تک یعنی ناک میں جو نرم ہڈی ہے وہاں تک پانی چڑھائے، یہ نرم گوشت ہے ناک میں اندر تک پانی چڑھائے، پھر چہرے پر اچھی طرح پانی مل کر اس کو 3 بار اس طرح دھوئے کہ ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اور پیشانی کے اوپر کچھ سر کے حصہ سے لے کر تھوڑے کے نیچے تک ہر حصے پر پانی بہہ جائے، اور داڑھی کے بال دکھائے، اور داڑھی کے بال وہ کھال کو دھوئے۔ ہاں، اگر داڑھی کے بال گھنے ہوں تو کھال کا دھونا فرض نہیں، صرف مستحب ہے۔ اور داڑھی کے جو بال منہ کے دائرے سے نیچے ہیں ان کو بھی دھوئے اور داڑھی کا خلال کرے، اس طرح کہ انگلی کو گردن کی طرف سے داخل کرے اور سامنے نکالے، پھر دونوں ہاتھوں پر کہنیوں سمیت پانی مل کر پہلے داہنے ہاتھ پر اور پھر بائیں ہاتھ پر سر ناخن سے شروع کر کے کہانیوں کے اوپر تک بال
کہانیوں کے اوپر تک بال اور ہر حصہ کھال پر 3 بار پانی بہائے۔ پھر سر کا مسح اس طرح کرے کہ دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے اور کلمہ کی انگلیاں چھوڑ کر باقی 3 انگلیوں کے سرے ملا کر پیشانی کے بال اگنے کی جگہ پر رکھے اور سر کے اوپری حصہ پر گدی تک انگلیوں کے پیر سے مسح کرتا ہوا لے جائے اور ہتھیلیاں سر سے جدا رہیں۔ پھر وہاں سے ہتھیلیوں سے سر کی دونوں کروٹوں کا مسح کرے، پیشانی تک واپس لائے، یا 3 انگلیاں سر کے اگلے حصہ پر رکھے اور ہتھیلیاں سر کی کروٹوں پر جمائے ہوئے گدی تک کھینچتا لے جائے، اور بس۔ پھر اس کے بعد کلمہ کی انگلیوں کے پیر سے کان کے اندرونی حصہ کا مسح کرے اور انگوٹھے کے پیر سے کان کے باہری حصہ کا مسح کرے اور انگلیوں کی پیر سے گردن کا مسح کرے۔ پھر پاؤں پر ٹخنوں سمیت پانی ملے اور پہلے داہنے پاؤں، پھر بائیں پاؤں، پھر انگلیوں کی طرف سے ٹخنوں کے اوپر تک ہر بال اور ہر حصہ کھال پر 3 بار پانی بہائے، اور انگلیوں میں خلال بائیں ہاتھ کی چھنگلیاں سے اس طرح کرے کہ داہنے پاؤں کی چھنگلیاں سے شروع کر کے انگوٹھے پر ختم کرے۔ چھنگلیاں کہتے ہیں ہاتھ کی سب سے چھوٹی والی انگلی کو، اور بائیں پاؤں میں انگوٹھے سے شروع کر کے چھنگلیاں پر ختم کرے، اور ہر عضو دھوتے وقت درود شریف پڑھتا رہے کہ افضل ہے۔